ابو جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے ایئر پلین کریش کا، تو آپ نے بچپن میں ہمیں بتایا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کوئی واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ تو ذرا آج بتائیں۔ سب سے پہلے تو بہت ابھی عید کے دن ہمارے بہت محترم دوست ہیں رضا علی عابدی صاحب، تو ان کی میں نے پوسٹ دیکھی، انہوں نے فیس بک پہ لگائی ہوئی، تو انہوں نے 2 بچوں کی تصویر لگائی اور کہا کہ یہ دونوں بچے اس جہاز کے حادثے میں جھلس گئے، تو میں کیسے عید مناؤں؟ تو انہوں نے اتنے درد اور محبت سے یہ بات کہی، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی ہم عید کا دن ہے آج، لیکن ذرا ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے جو عزیز و اقارب تھے اس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور تو ہم تو جو پوری امت ہے اور پوری انسانیت ہے، یہ بنیادی طور پر تو ایک ہی فیملی ہے، ہم سب ایک ہی ہیں۔ اگر اس ہاتھ کو کوئی تکلیف ہوگی تو باقی جسم کو بھی تکلیف ہوگی، تو بیسیکلی تو یہ ہم سب کا ہی دکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صبر دے اور اس سے ہم ایک سبق حاصل کریں۔ جو واقعہ عمر آپ نے بھی کہا ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ 1991 یا 2 کا واقعہ ہے۔ میں نشتر میڈیکل کالج میں تھا، سینئر رجسٹرار سرجری میں، یا اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا تھا۔ تو اس زمانے میں، اور ابھی بھی ہوتا ہوگا، رسال پور کے اندر جو ایئر فورس کا کالج ہے، پی ایف کا، تو اس کالج کے اندر آ جاؤ السلام علیکم، تو اس کا جو کالج ہے، تو اس کالج کے اندر ایک ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتا تھا، جس میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے تھے اور ایک تقریری مقابلہ ہوتا تھا، 4-5 دن ان کا فیسٹیول ہوتا تھا، جس میں جتنے وہ ایئر فورس کے کیڈٹ تھے تو ان کے لیے ایک کائنڈ آف ہلا گلا اور انجوائمنٹ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہالیڈیز ہو جاتی تھیں اور وہ وہاں سے پھر چھٹیوں پہ گھر چلے جاتے تھے۔ تو وہ ہر سال ہوتا تھا، اور اس میں وہ تمام میڈیکل کالج میں بہت آنر کے ساتھ سب کو انوائٹ کرتے تھے۔ اچھا، میں چونکہ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر تھا وہاں نشتر میں، تو جب بھی کوئی ٹیم جاتی تھی تو میں ساتھ جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو وہ ان کی ٹیم تھی۔ تو یہ تھا کہ ایک جہاز کوئٹہ سے اڑتا تھا C-130، ایک لاہور سے اڑتا تھا، ایک کراچی سے اڑتا تھا، تو وہ وہاں سے وہ تمام پوری کی پوری ٹیموں کو رسال پور لے کے جاتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے ساتھ گئے، ہم لاہور تک گئے ٹرین پر، اور وہاں سے C-130 پہ ہم گئے۔ وہاں وہ ڈیبیٹس ہوئیں، بڑا زبردست، بڑا فن اور بڑا شغل۔ جب واپسی پہ ہم C-130 پہ آ رہے تھے، تو اس وقت چونکہ ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ایئر فورس کے بہت سارے لوگ، ان کی فیملیز، ان کے کیڈٹ، وہ بھی اس جہاز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو C-130 اگر جن دوستوں نے کو دیکھا ہے اندر سے، باہر سے تو آپ کو نظر آتا ہی ہے نا، اندر سے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ٹرک ہوتا ہے، جس میں اوپر سے ہینگنگ سیٹیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے کپڑے کی سیٹیں ہوتی ہیں، اور اس طرح 2 رو ہوتی ہیں اس طریقے سے، یعنی ایک ادھر آمنے سامنے فیس کر رہی ہے، ایک ادھر سے فیس کر رہی ہے۔ تو اس میں ہم یوں بیٹھے تھے ایسے، تو وہ جہاز اڑا، اور رسال پور سے جب وہ جہاز اڑا تو یہ جہاز تقریباً جتنی دیر میں عام کمرشل فلائٹ جاتی ہے، سم ہاؤ اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگاتا ہے۔ تو رستے میں ہم گپے مارتے جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایک بہت ڈیسنٹ آدمی بیٹھے تھے، ان کی وائف تھیں، پتہ لگا کہ وہ اسکواڈرن لیڈر ہیں، اور ان کا نام مجھے اب یاد ہے، شاہد داد ان کا نام تھا، اور پتہ لگا کہ ایک جنرل جہاں داد تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو وہ بھی پائلٹ تھے، وہ بھی چھٹیوں پہ جا رہے تھے، اور لوگ بھی جا رہے تھے۔ جب لاہور میں وہ لینڈ کرنے لگا تو وہ جہاز جو ہی نزدیک آیا، تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، کھڑکیاں وڑکیاں نہیں تھیں، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاز لینڈ کرنے لگا۔ تو اچانک وہ لینڈ کرتے لگا کہ وہ لینڈ نہیں کیا، اوپر چلا گیا۔ اچھا خیر، کوئی کچھ ہوا ہوگا، تھوڑی دیر ایک دفعہ پھر وہی دوبارہ اٹیمپٹ ہوئی، پھر ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ، جب 3-4 اٹیمپٹس ہوئیں تو اس کے بعد جہاز نے پھر اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، اور کوئی بتانے والا وہاں تھا بھی نہیں۔ تو وہ لیکن وہ جو شاہد صاحب کا لیں کوئی نہیں، ایسے روٹین ہے، کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جہاز میں ایک عجیب قسم کی موومنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ کچھ نہیں بتاتے۔ تو مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ، اور دوسرا یہ کہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے گزر گیا اور جہاز لینڈ ہی نہیں کیا۔ اچھا پھر مجھے کچھ تشویش ہوئی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے وہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے کان میں کچھ کہا۔ جب ان کے کان میں کہا تو وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اٹھ کے جب واپس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ شاہد صاحب از ایوری تھنگ اوکے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہنے لگے، تھوڑا سا تعارف ہو گیا تھا، کہنے لگے ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ تو ایک تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بٹ دیر از سم پرابلم۔ خیر تھوڑی دیر بعد جناب وہ پتہ لگا کہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے، اور چونکہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے تو انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے، تو مجھے ٹیکنیکل تو نہیں پتا، لیکن وہ زور سے جھٹکا دے کے کوشش یا وٹ ایور جو بھی تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور میں بیلی لینڈنگ کی سہولت موجود نہیں ہے پراپر طریقے سے، تو واپس چکلالہ جا رہے ہیں، اور وہاں بیلی لینڈنگ ہوگی۔
تو یہ مجھے انہوں نے بتا دیا. اچھا وہ خود بھی پائلٹ تھے, ان کے چہرے پر بھی کنسرن تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نروز اتنے تھے کہ شاید مجھے فکر سے زیادہ کنسرن نظر آیا, لیکن بار بار اٹھ کے جا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اخیر ایک بندے نے اعلان کر دیا کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ ان یوزول صورتحال کے اندر لینڈ کریں, تو اس کے لیے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیں, آگے کی طرف جھک جائیں, اور اس طرح کی جب ہدایت دینی شروع کر دیں تو وہاں تو ایک پینک کریٹ ہو گئی. اور ہلکا سا انہوں نے ایک ایویکویشن پلان بھی تھوڑا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بھی گیٹ کھلے گا پہلے یہ باہر نکلیں گے, لیکن فکر نہ کریں, وہ بہت ڈیسنٹ سے ایک صاحب تھے, تو انہوں نے بہت کرا. اچھا اب کنیڈ کالج کی لڑکیاں, ان کی ٹیچرز, لاہور کے بہت سے کالج کی لڑکیاں, ہم نشتر سے تھے, کچھ اور جگہوں سے لوگ تھے جن کے ٹیچر, اور وہ ینگ بوائز اینڈ گرلز, اور ایک دم وہاں پہ, اور میں خود بھی, ہم سارے کے سارے ایک دم پریشان ہو گئے, اور ایک بڑی خوف کی کیفیت تاری. اس خوف کی کیفیت میں کچھ چیخیں بھی آنی شروع ہو گئیں, لیکن ابھی تک جہاز میں ہوا کچھ نہیں, جہاز سموتھ تھا, لیکن وہ اتنی خوف کی کیفیت تاری ہو گئی. تو میں نے وہ خوف والا سائیکل شروع کر دینا تھا, لیکن مجھے اللہ نے ایک مدد کی کہ اچانک ایک لڑکی بے ہوش ہو گئی. چونکہ وہ بے ہوش ہوئی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, تو میں فوراً بیلٹ کھول کے میں گیا اور میں نے اس لڑکی کو ریسسیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. وہ ایک جس کو ٹیکنیکلی جو ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں ویزو ویگل شاک ہوا اس کو, تو خیر جلدی سے ہم نے اس کو کیا, اس کی ٹانگیں وغیرہ اوپر کر کے جس طرح وہ کرتے ہیں اس کو ریسسیٹیٹ کیا, اور وہ تھوڑی بہتر ہو گئی. تو میرے وہ 15-20 منٹ اس میں گزر گئے, جس کی وجہ سے مجھے نا فکر کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر جب میں آ کے بیٹھا تو اچانک میں اپنی اس کیفیت کو یاد کرتا ہوں کہ مجھے یہ لگا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن میں آئی نا, وہ شدید درجے کا خوف تھا. اتنا خوف کہ جس میں مجھے یعنی اپنا پوری کا پورا مزاج جو ہے, پوری طبیعت جو ہے, وہ ایسے لگا کہ پورے خوف سے بھر گئی ہے. اچھا خوف کے بعد وہ اس وقت کچھ دیر یہ کیفیت رہی. اس کے بعد جو دوسری کیفیت اس کے بعد آئی نا, وہ یہ کیفیت آئی کہ خوف تو ختم ہو گیا, پھر مجھے یہ لگا کہ یار پتہ نہیں اس حادثے کے دوران تکلیف کتنی ہوگی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آگ لگ جائے, اور میں نے برن کے مریض دیکھے تھے, اور میں نے کہا پتہ نہیں میری پوری باڈی جھلس جائے, پتہ نہیں کیسے ایک دھواں لپٹے, کیسے آگ سے میں جل جاؤں, میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. اچھا پھر مجھے خیال آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا امپیکٹ ہو اور میری سپائن ٹوٹ جائے, اور اگر سپائن ٹوٹ جائے تو میں ساری زندگی ایک محتاج کی طرح بستر پہ گزروں. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اتنا درد ہوگا, اتنی تکلیف ہوگی, ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. تو وہ جو ایک کیفیت تھی نا, وہ میں آپ کو بیان تو کر سکتا ہوں, لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے, کہ جس میں آپ کو واقعی لگ رہا ہو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ جلنے والے ہیں, یا تھوڑی دیر میں آپ کو پیراپلیجیا یا کوادریپلیجیا ہونے والا ہے, آپ مفلوج ہونے والے ہیں پوری زندگی کے لیے. اچھا جب یہ کیفیت تھوڑی دیر اور گزری, اس کے بعد ایک تیسری کیفیت آئی. وہ یہ کیفیت آئی کہ میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ یار میں ابھی نا کمانا میں نے شروع کیا ہے, میں نے سرجن ہوں, میں نے FCPS کر لی ہے. میرے سرجن بننے کے بعد میرے والد صاحب نے جاب چھوڑ دی تھی, جو بھی وہ کام کرتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا اب تو کماتا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, اور میں تیرے بچوں کو لک آفٹر کرتا ہوں. اور احمد اور عمر کو وہ روزانہ اسکول چھوڑ, یہ نرسری میں تھے اس وقت, گڈ شیفرڈ نرسری نشتر میں تھی, لاسال ہائی اسکول کی, تو یہ چھوڑنے جایا کرتے تھے. تو میرے ذہن میں ایک منظر آیا کہ ابھی نا کل کے اخبار میں آئے گا کہ ایک حادثہ ہوا جہاز کا, جس میں یہ لوگ دنیا سے چلے گئے. اس میں یہ ایک سرجن بھی تھا, ینگ سرجن ڈاکٹر جاوید اقبال, جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, تو وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور پھر مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے والد صاحب اس وقت یہ کہیں گے, وہ بیچارے نا کوئی اور جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا ہو سکتا ہے ان حادثوں میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو کوئی اس زمانے میں 5-10 لاکھ روپے دیتی ہے. اور میرے ذہن میں یہ آنے لگ گیا کہ وہ 5-10 لاکھ روپے سے ابو کیسے اپنی کمائی کا سلسلہ شروع کریں گے, جس کو بچوں کو. مجھے کوثر کا خیال آیا بار بار, میں کہوں یار یہ بیچاری جو ہے نا, سارے اس کو آ کے کہیں گے کہ یہ بیوہ ہو گئی. اور اس طرح مجھے اپنی بہن کا خیال آئے, اور احمد عمر کا مجھے خیال ہے کہ جب اسکول جائیں گے تو سارے بچے ان کی میڈم ملا کے ان کو گلے لگیں گی اور لگا کے کہیں گی کہ ان کے ابو ہیں وہ جو سارے وہ ہو گئے. تو اس طریقے سے تو یہ جو مجھے خیال آیا نا کہ اب میرے پورے پیچھے لوگوں کو ایک مصیبت پڑنے والی ہے, تو اس کی یہ ایک اور کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی. کچھ عرصے کے لیے میں یہی سوچتا رہا کہ یار میرے ابو پہ کیا گزرے گی, میری امی پہ کیا گزرے گی, اور جو ہے نا میری بیوی کیا کرے گی بیچاری, وہ تو ایسے بالکل ایک جوان عورت, وہ اچانک 2 بچوں کو لے کے, یتیم بچوں کو کیا کرے گی. تو یہ کیفیت جو تھی یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ کیفیت تھی. اور میں ایسے میرے ذہن میں اپنے بچوں کے چہرے آئے, اور میں کہوں کہ یار یہ بچی جب اس کو اچانک پتہ لگے گا احمد کو یا عمر کو کہ وہ ساتھ میں ابو, تو ان کے اوپر کیا گزرے گی, اور وہ کیا سوچیں گے, وہ رو رہے ہوں گے, یہ سب چیزیں. تو یہ جب اس کے بعد جب ایک یہ کیفیت سے بھی میں گزر گیا, اس کے بعد نا ایک اور کیفیت آئی, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کیفیت تھی کہ میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ موت تو برحق ہے,
اور کلمہ میں ابھی پڑھتا ہوں, اور میں ابھی اللہ میاں میں اس وقت میرے گناہ میں نے بہت کیے ہوں گے, اس وقت میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں اس وقت ایمان کی حالت میں ہوں, اللہ پاک میں تجھ پہ یقین رکھتا ہوں, تیرے نبی پہ یقین رکھتا ہوں, اللہ پاک میں اس وقت نیٹ حالت کے اندر ہوں, ایمان کی حالت میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, کسی کا میں نے کوئی قرضہ نہیں دینا, کوئی پیسے میں نے کسی کو دینے نہیں, کوئی مجھے گراس قسم کا کوئی گناہ یاد نہیں ہے, کوئی بہت بڑا کوئی جس سے میں نے کرائم کیا ہو, چھوٹے موٹے بے شمار ہوں گے. تو اس حالت میں کتنی زبردست بات ہے, چلو مجھے پتا تو ہے کہ مجھے موقع تو مل گیا. جو ہی میں نے یہ سوچا نا, تو اس کے بعد ایک دم میری باڈی بالکل نم ہو گئی, بالکل نم ہو گئی میری باڈی, بالکل جیسے کہتے ہیں نا, ایسے لگا کہ سینسیشن ختم ہو گئی, اور میں نے آرام سے اپنی باڈی کو ڈھیلا کر لیا اور گردن کو نیچے کر کے نا, اور میں بالکل سکون میں آ گیا. وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ بھی بالکل اوور کم ہو گئی, اور وہ جو اس طرح کی اپریہینشن تھی وہ بھی ہو گئی, جو درد تکلیف کا احساس تھا, اور میں بالکل نم ہو کے بیٹھ گیا, اور میں آئی واز ریڈی ٹو گو. میں کہا میں تیار ہوں, اب جو بھی ہوا. اس دوران میں اگر پین ہوا تو اس کو دیکھا جائے گا, برداشت کر لیں گے, لیکن میں اسے نم ہو کے بیٹھ گیا. اس کے بعد خیر انہوں نے ایک چھوٹی سی بریفنگ دی. وہ بریفنگ میں لوگوں کے اوپر جو خوف طاری تھا وہ مجھے آنکھوں میں میرے منظر ابھی تک آ رہا ہے. اچھا, اس دوران میں ابھی تھوڑا سا وقت بیچ میں آیا, مجھے بیچ میں بھول گیا, تو جو شاہد داد صاحب تھے نا, تو میں نے ان سے کنسرن سے پوچھا, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس جہاز کے اندر جو ایئر فورس کے چیف ہیں, ایئر مارشل, وہ کیا کہتے ہیں ان کے, ایئر چیف, جو بھی چیف ہیں, ان کی اپنی بیٹی اس جہاز کے اندر سفر کر رہی ہے, اور انہوں نے ایک نام لیا کہ ونگ کمانڈر فلاں ہیں, ہی از دا بیسٹ پائلٹ آف دس فلیٹ, ہی از ایکچولی فلائنگ دس پلین. اور جو ایئر چیف مارشل ہیں وہ خود جو کنٹرول روم میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, not only because this is his responsibility but his own personal daughter is actually in this plane. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل ایئر فورس سے ہوا نا, وہ ان جہاز کو بچانے کے لیے کیا جائے گا, بیسٹ کیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد جناب ابھی میں واقعہ سنا رہا ہوں تو کوثر کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوئے ہیں. تو یہ یونیورسٹی, ہماری یونیورسٹی میں ایک ہوئی ورکشاپ ہوئی کچھ عرصہ, کئی سال پہلے. تو ہمارے دوست ہیں اسلم ادیب صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ سنائیے اپنا جو تھا. تو جب میں واقعہ سنانے لگا اور جب میں یہاں پہنچا تو آگے 4-5 ٹیچر یونیورسٹی کی خواتین بیٹھی تھیں, وہ زاروں قطار رونے لگ گئیں, ایک دم رونے لگ گئیں اس واقعے کو سن کے. تو میں نے ایک دم ان کہا, میری بہنوں, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس واقعے میں فوت نہیں ہوا تھا. میں اس واقعے میں فوت نہیں ہوا تھا, آپ تسلی رکھیے, کیونکہ میں آپ کو نا تو ہوا یہ. خیر یہ تو ایک ضمنی ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے بالکل کیا, اور جہاز آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لینڈ کر رہا ہے, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جہاز کے اگلا پہیہ نہیں کھل رہا تھا. تو جہاز کو انہوں نے پچھلے 2 پہیوں پہ کیا, اور آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی نوز جو ہے وہ کافی اوپر ہے. اور اس کے بعد وہ جہاز نا ایک تیزی کے ساتھ وہ نیچے جاتا رہا, اور پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین کے اوپر ڈھپ سے گرا. اچھا, وہ باقی تو وہ اتنی سموتھ لینڈنگ کی تھی, میں نے زندگی میں کبھی اتنی سموتھ لینڈنگ نہیں دیکھی, لیکن وہ جو آخری مومنٹ تھا جس کے اوپر وہ جہاز وہ نیچے گرا, وہ نیچے کر کے ہوا, وہ ٹھاپ کر کے ہوا, اور اس کے بعد ایک جھٹکے سے جہاز رک گیا. اور فٹافٹ وہ 2 کرو ممبر کھڑے تھے, انہوں نے ایک دم دروازے کھولے اور ایویکویٹ انہوں نے کیا. جہاز میں کوئی آگ نہیں لگی, جہاز میں کوئی دھواں نہیں لگا, ایک جھٹکا ہوا. اور جو پہلے وہ بچیاں لڑکیاں تھیں انہوں نے جلدی سے ان کو, جب میری باری میں ایویکویٹ, جب میں باہر نکلا تو راول پنڈی کے ایئرپورٹ پر, چکلالہ ایئرپورٹ جو تھا, اس ایئر کو بالکل سینٹر کے اوپر, پورے شام کا وقت تھا اس وقت, بس عصر اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا, پورے لکو دک اس کے اوپر جہاز کھڑا ہوا تھا. اور جو میری پہلی نظر پڑی تو پورا کا پورا کرو جو تھا وہ نیچے زمین کے اوپر سجدے میں گرا ہوا تھا. ایک دم میں نے جب یوں دیکھا تو سامنے سے نا وہ سب لوگ سجدے میں گرے ہوئے تھے. تو اس سارے میں اترا تو بے قراری کے اندر میں بھی سجدے میں گرا. تو مجھے دیکھ کر جتنے اور لوگ تھے وہ بھی سجدے میں گئے. تو ہم نے وہاں ایک, اور وہ جو سجدہ ہے نا, شاید اس طرح کا سجدہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کبھی ویسا سجدہ کیا ہو جب میں نے اتر کے اپنا, میرا گردن نہیں, اور اس کے یعنی اس کی رن وے کے اوپر, کولتار کی گرم رن وے کے اوپر, خیر وہ یوں کر کے میں سیدھا ہوا تو دور لوگ اور ارد گرد ایمبولینسز کھڑی ہوئی تھیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, اور وی ور آل کورڈ بٹ وی ور آل سیف. تو میں نے اپنے لوگوں کے چہروں پہ دیکھا تو سارے مجھے ایسے لگے جیسے نا وہ اپنی عمروں سے 10-10 سال بڑے ہو گئے ہیں, جیسے بوڑھے ہو گئے. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھی گاڑی آ رہی بیٹھیں, لیکن وہ اتنے ہم تھے کہ ہم نا وہیں سے نا ہم چلنا شروع ہو گئے پیدل. تو کرتے کرتے ان کا وہ ایک کونے میں تھا کسی جگہ پر, وہ مین لاؤنج نہیں تھا, تو وہاں جو اس کے جو دروازے کے باہر جو تھے آرمی کے, وہ ایئر وائس مارشل جو مجھے یاد, ان کا نام بھول گیا,
تو وہ سب کو ہاتھ ملا کے اور تسلی کہتے nothing happened, nothing happening, alhamdulillah everything is fine, thing, praise to my crew, اس طرح کچھ کر کے انگریزی میں ان کو تھپا رہے تھے, کچھ نہیں ہوا, they were just, اور ہم وہاں گئے تو وہاں ان کے لاؤنج میں انہوں نے نا اس سے پہلے کھانا ارینج کیا ہوا تھا, وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, تو کھانا کھا کے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہمیں بتائیں کہ کچھ نہیں ہوا تھا, کہ کوئی خاص بات نہیں تھی, لیکن میں سوچتا ہوں all praise to that crew کہ انہوں نے جس ٹیکنیکلی کیا کہ اس کو پتہ نہیں سیمی بیلی لینڈنگ تھی یا کیا تھی. اچھا اس کے بعد خیر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ آرام کیجیے, اب نیا C-130 آئے گا. تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیں, ہم بس پہ بیٹھ کے جائیں گے. تو وہ خیر میں نے بھی ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, دس از ون آف دا موسٹ سیف پلین, اور ساری وہ تو ایک دفعہ جو ہونا. خیر پھر انہوں نے دوبارہ جہاز آیا, وہاں سے پھر ہم لاہور اس پہ گئے. تو بس میں یہ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بعض اوقات نا یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور میں اس کو جب بھی یاد کرتا ہوں, اور میں اس کو یاد کر کے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جیسے ایک بونس زندگی ہے جو انسان کو دوبارہ ملتی ہے. لیکن دیکھا جائے ویسے تو ہمارا ایک سانس ہی بونس زندگی ہے. دیکھیں نا کہ میں سانس لے کے گیا, یہ لائف ہے, یہ سانس باہر نکل گیا, بس یہ ڈیتھ ہے. اس کے بعد ایک نئی سانس آئے گی. آپ کو ہماری میڈیکل سائنس میں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم, آلموسٹ آل آف دا ٹائم وین پیپل ڈائی دے ایکسہیل اینڈ دے ڈائی. سو دس از لائف, دس از ڈیتھ. اب نئی لائف آئے گی کہ نہیں آئے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے واقعات سے تو ہمیں ایک نیئر ڈیتھ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ایچ بریتھ از اے نیئر ڈیتھ, ایکچولی اٹس اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اور ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اپنی زندگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس واقعے کے بعد میں ایک دفعہ تو بالکل تبدیل ہو گیا تھا, اور مجھے بہت عرصہ لگا یعنی نیکی کی اس فیز میں سے نکلنے میں. میرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مجھ سے, میں کچھ بھی, میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, میرے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا تھا, میرے کچھ نہیں نکلتا. تو ہمیں اللہ بھی توفیق دے کہ ہم ان قسم کے حادثات, وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ صرف باتوں کو کون مانتا ہے, سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. صرف باتوں کو کون مانتا ہے, سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم حادثے کے بغیر ہی سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کو ایک صحیح